السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا. کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 256. حدثنا احمد بن عثمان حدثنا شریح بن مسلمة حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء يحدث قال ابتاع ابو بکر من عازب رحلا فحملته معه قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا فاحثثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم استجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا فسألته لمن أنت يا غلام فقال أنا لفلان فقلت له هل في غنمك من لبن قال نعم قلت له هل أنت حالب قال نعم فأخذ شاة من غنمه فقلت له انفض الدرع قال فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد ربأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت على اللبن حتى برد أسفله ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شریح بن مسلمہ نے، کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے، انہوں نے اپنے والد یوسف بن اسحاق سے، انہوں نے ابو اسحاق السبیعی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے براء ابن عازب سے سنا، وہ کہتے تھے سمعت البراء يحدث، براء ابن عازب حدیث بیان کرتے ہیں، قال براء نے کہا ابتاع ابو بکر من عازب رحلا، ابتاع خریدی، ابو بکر نے یعنی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے، من عازب، عازب یعنی براء کے والد سے، رحلن ایک پالان جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی، فحملته معه تو میں نے اس کو اٹھایا آپ کے ساتھ، یعنی اکیلے آدمی سے وہ اٹھائی نہیں جا سکتی تھی، تو میرے والد نے وہ بنائی تھی اور میرے والد سے وہ خریدی انہوں نے، اور میں ان کے ساتھ اٹھا کر انہیں ان کے گھر تک پہنچانے گیا. قالا کہتے ہیں فسألہ عازب تو سوال کیا ان سے عازب یعنی میرے والد نے ابو بکر سے سوال کیا، ان مسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا حال یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف. قالا ابو بکر نے کہا اخذ علینا بالرصد، ہم پر نگرانی کی گئی یعنی ہماری تاک رکھی گئی، رصد ہوتا نا گھات میں رہنا، یعنی چھپ چھپ کے ہمیں واچ کیا جا رہا تھا. فخرجنا لیلا تو ہم نکلے رات کے وقت، فاحیینا کا لفظ بھی آتا ہے اور احثثنا کا بھی، احثثنا کا مطلب تیز تیز چلے حثیث سے، اور احیینا لیلتنا یعنی ہم نے اپنی رات جاگ کے گزاری یعنی رات کو بھی سفر کیا، ویومنا اور اپنے دن کو، حتی قام قائم الظہیرۃ یہاں تک کہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے والا دوپہر کا، یعنی یہاں تک کہ دوپہر سر پہ آ گئی یعنی سورج بالکل اوپر آ گیا. ثم رفعت لنا صخرۃ پھر بلند کی گئی ہمارے لیے ایک چٹان، یا یعنی کہنے کا ایک انداز ہے، مطلب یہ تھا کہ ہمیں
دور سے ایک ابری ہوئی چٹان نظر آئی جس کا کچھ سایہ تھا. وَلَهَا شَيْءٌ مِّن ظِلٍّ اور اس کا کچھ سایہ تھا. قال وہ کہتے ہیں فَفَرَشْتُ یعنی ابو بکر کہتے ہیں فَفَرَشْتُ تو میں نے بچھایا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروۃ معی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بچھونا جو میرے ساتھ تھا، چمڑے کا ایک ٹکڑا جو تھا وہ میں نے ان کے لیے بچھا دیا. ثم استجع علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آرام کیا، آپ اس پر لیٹ گئے. استجع کا معنی لیٹ گئے. فانطلقت تو میں چل دیا، یعنی آپ کو لٹا کے میں خود ادھر ادھر جانے لگا. انفض ما حولہ کہ میں اس کے آس پاس اس کو جھاڑوں، یعنی اس جگہ کو صاف کر لیا میں نے، اس چمڑے کے ٹکڑے کو بھی اور آس پاس کا گرد و غبار بھی. فَإِذَا أَنَا بِرَاءٍ تو میں نے ایک چرواہا دیکھا، قد اقبل فی غنیمۃ جو تھوڑی سی بکریوں کے ساتھ آ رہا تھا، غنم سے غنیمہ. یرید من الصخرة مثل الذی اردنا اس کو بھی اس چٹان سے وہی سایہ چاہیے تھا جس کا ارادہ ہم نے کیا، یعنی جس چٹان کی طرف ہم جا رہے تھے وہ بھی ادھر ہی کو آ رہا تھا. فسألتہ تو میں نے اس سے پوچھا لمن انت یا غلام اے لڑکے تم کس کے ہو، یعنی کس کی بکریاں چرا رہے ہو. فقال انا لفلان کہنے لگا میں فلاں کا غلام ہوں یا خادم ہوں. فقلت له تو میں نے اس سے کہا هل فی غنمک من لبن کیا تمہاری بکریوں کا دودھ ہے. قال نعم کہنے لگا ہاں. قلت له میں نے اس سے کہا هل انت حالب کیا تم دودھ دوہو گے. قال نعم کہنے لگا ہاں. فاخذ شاة من غنمه تو اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری نکالی. فقلت له تو میں نے اس سے کہا انفض الذرع تھن کو اچھی طرح جھاڑ لو. اب آپ دیکھیے کہ اس واقعے کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نفاست پتہ چلتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھونا بچھایا تو اس کو بھی جھاڑا، اس کے آس پاس کے گرد و غبار کو بھی صاف کیا، اور اب دودھ نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کو کیا تلقین کر رہے ہیں کہ بکریوں کے تھن پہ کچھ مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو جب وہ دودھ دوہیں تو مٹی ساتھ دودھ کے اندر آ سکتی. بعض اوقات آپ نے بیک ہوم دیکھا ہوگا کہ جب دودھ کو برتن کو انڈیلتے ہیں تو نیچے سے کچھ نہ کچھ ایسے ذرات وغیرہ اور مٹی وغیرہ نکلتی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے تھن کو جھاڑو. قالا وہ کہتے ہیں فحلب کثبۃ من لبن تو اس نے تھوڑا سا دودھ دھویا. کثبہ کا لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کسی بھی چیز کی چھوٹی سی مقدار، تھوڑا سا اس نے دودھ دھویا. ومعی اداوۃ من ماء اور میرے ساتھ پانی کی چھاگل تھی. علیہا خرقۃ جس کے اوپر ایک ٹکڑا باندھا ہوا تھا، یعنی وہ بھی اوپر سے اچھی طرح بندھی ہوئی تھی. یہ اتنی ڈیٹیلز بتانے کا مقصد کیا ہے، یعنی ایک تربیت بھی ساتھ ہو رہی ہے کہ سلیقہ اور چیزوں کو استعمال کرنے کا اور رکھنے کا کیا ہے، اور ہمارے دین میں صفائی ستھرائی اور ان تمام چیزوں کا کس طرح اہتمام کیا جانا چاہیے. قد روأتها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت اسماء نے ہجرت کے سفر سے پہلے سامان باندھا تھا تو وہ پوری تیاری کے ساتھ گھر سے نکلے تھے، پانی، کھانے پینے کا سامان، نیچے بچھانے کا کپڑا، یہ سب چیزیں ساتھ تھی. یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم اللہ کے راستے میں ہے تو یہ سامان کی کیا ضرورت ہے، کہیں سے پانی ملے گا تو پی لیں گے، کہیں کوئی جگہ ملے گی تو بیٹھ جائیں گے، کچھ کھانے کو ہوگا تو کھا لیں گے. نہیں، اپنی حد تک اپنی ضرورت کا سامان جتنا ممکن تھا ساتھ لے کر گئے. وہ کہتے ہیں کہ فصببت علی اللبن تو اس دودھ کے اوپر میں نے پانی ڈال دیا. حتی برد اسفلہ یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا، یعنی دودھ ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ بکریاں دھوپ سے آ رہی تھی تو بکریوں کا دودھ بھی بہت گرم تھا، لیکن جب اس میں پانی ملایا گیا جس کو انہوں نے ایک خاص انداز سے رکھا ہوا تھا تو وہ دودھ بھی ٹھنڈا ہو گیا. ثم اتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس کو تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. فقلت تو میں نے کہا اشرب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیجئے. فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا. حتی رضیت یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا، یعنی میرا دل خوش ہو گیا کہ آپ نے دودھ پی لیا ہے. ثم ارتحلنا پھر ہم وہاں سے چل دیے. والطلب فی اثرنا اور ڈھونڈنے والے، طلب کرنے والے ہمارے پیچھے پیچھے تھے، یعنی ابھی بھی وہ پیچھا کر رہے تھے. قال البراء برا کہتے ہیں فدخلت مع ابی بکر علی اہلہ
میں ابو بکر کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا، گھر والوں کے پاس. فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُسْتَجِعَةٌ، میں نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی عائشہ جو ہیں وہ لیٹی ہوئی ہیں. قد اصابتها حمى، ان کو بخار آ گیا ہے. فرأيت أباها يقبل خدها، میں نے دیکھا کہ ان کے والد یعنی ابو بکر ان کا گال چوم رہے ہیں، یعنی بیٹی لیٹی ہوئی ہے بخار میں تو آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے گال پہ کس کرتے ہیں. وقال، اور کہتے ہیں، وَكَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّ، اے میری چھوٹی سی بیٹی تمہارا کیا حال ہے. بنیا پیار سے، یا جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یا بنیا اپنے بچوں کو کہتے تھے یا بنیا اذهبوا. تو حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اس میں امام بخاری ہجرت کے سفر کے ایک حصے کی کچھ تفصیل لے کر آئے ہیں، اور اس میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پیچھے جن کا ذکر نہیں ہوا. اس میں ایک تو سفر ہجرت کی جو تیاری ہے اور جو طریقہ اور سلیقہ ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. دوسرے یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر ہر وقت تیار رہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، وہ بھی مسافر ہیں، لیکن ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے جیسے لٹا دیتے ہیں، جیسے غار ثور میں بھی انہوں نے اپنا پاؤں جو تھا وہ اس سوراخ کے اوپر رکھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ کے آپ کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا. پھر اسی طرح آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، آپ کو لٹا دیتے ہیں، خود دودھ تلاش کرتے ہیں، دودھ لاتے ہیں، دودھ تیار کرتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ لوگ آرام کر کے یعنی کام نہ کر کے خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کام کر کے خوش ہوتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال یہاں بہت بہترین ہے کہ کس طرح وہ خدمت بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے جب پیا تو میں خوش ہو گیا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ آپ نے دودھ پی لیا ہے. اس سے حضرت ابو بکر کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ایک اور یہاں پر جو بات پتہ چلتی ہے جس میں ہمارے لیے کچھ طبی فوائد ہو سکتے ہیں، اور دودھ پینے کا جو ایک طریقہ ہے، اور خصوصاً گرمی کے موسم میں اور ایسی آب و ہوا میں اب تک بھی لوگ دودھ کے اندر پانی ملا کر پیتے ہیں. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کچی لسی بولتے ہیں. ایک پکی لسی شاید ہوتی ہے اور ایک کچی لسی ہوتی ہے. تو یہ کچی لسی بنا کر پیتے، اس سے دودھ کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس سے پیاس کو تسکین ہوتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علاقوں میں لوگ سافٹ ڈرنکس اور بہت زیادہ چینی والے شربت اور اس طرح کی چیزیں نہیں پیتے. آج بھی بہت سے دیہاتوں میں لوگ اسی طرح یا لسی میں پانی ڈال کے پیتے ہیں، یعنی دہی کی بنا کر، اور یا پھر یہ کہ دودھ میں پانی ڈال کر وہ پیش بھی کرتے ہیں مہمانوں کو، خود بھی پیتے ہیں. کبھی ہلکا سا نمک بھی اس میں ڈال لیتے ہیں، کبھی تھوڑی شکر گڑ وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں، کبھی سادہ بھی پیتے ہیں. عربوں کے ہاں یہ ایک عام طریقہ تھا، ان کی غذا کا ایک حصہ تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے پینے کے لیے کچھ طلب کیا، کوئی ڈرنک مانگا. ہم نے آپ کے لیے بکری کا دودھ نکالا، پھر میں نے اس میں اپنے کنویں کا پانی ملایا. کس طرح ڈرنک تیار ہو رہا ہے کہ بکری کا دودھ تازہ اسی وقت نکالا، کنویں کا پانی اسی وقت تازہ نکالا اور ان کو ملا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا. جبکہ ابو بکر آپ کی بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، عمر آپ کے سامنے تھے، اور آپ کے دائیں طرف ایک عرابی، ایک دیہاتی شخص بیٹھا ہوا تھا. جب آپ نے اس کو پی لیا تو فارغ ہوئے، یعنی اس میں سے کچھ بچ گیا، تو عمر نے کہا کہ یہ ابو بکر ہیں. ان کو یہ تھا کہ آپ دائیں طرف سے ہی دیں گے، تو حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ ابو بکر ان کے ساتھ بیٹھے، تو عمر کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر ہیں. لیکن آپ نے اپنا بچا ہوا دودھ جو تھا وہ عرابی کو دیا، اور آپ نے فرمایا دائیں جانب والے مقدم ہیں، خبردار بائیں جانب سے شروع نہیں کیا کرو. تو انس نے کہا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اور 3 مرتبہ انہوں نے ایسا کہا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں جو عام زندگی کے طور طریقے ہیں وہ بھی سنت شمار ہوتے ہیں. ان طریقوں کا اختیار کرنا جو ہے، یا ان مینرز کا یا ان ایٹیکیٹس کا، وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. اس سے پہلے بھی اس پر میں بات کر چکی ہوں کہ کھانا شروع نہیں کیا جاتا تھا دین کے اعتبار سے جب تک کہ بڑے کو بلا کر اس سے ابتدا کی جائے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے. جب وہ نکال لے تو پھر اس کے بعد جو دائیں طرف والا شخص ہے اس کو آفر کیا جائے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اسی طرح اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں
جو صاحب مجلس ہے اگر اس کو کچھ پیش کیا گیا تو وہ پھر دینے میں دائیں طرف سے شروع کرے, دائیں ہاتھ سے دینا, دائیں طرف کے شخص سے. اس سے پھر یہ ہے کہ ایک طریقہ سیٹ کر دیا گیا نا, اب کسی کو شکایت نہیں ہوگی کہ مجھے اگنور کر دیا گیا یا مجھے نہیں دیا گیا. نہیں, سب کو پتا ہے کہ اسلامی طریقہ کیا ہے کہ جو دائیں طرف بیٹھا ہوگا اسی کا حق ہوگا. اسی طرح ایک موقع پر ایک بچہ آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ میں اپنا حق نہیں دوں گا, یعنی کسی اور کے لیے اپنا حق نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ہی پہلے لینا ہے. تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن گھر میں اگر آپ بچوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کرتے ہیں تو سب بچوں کو ایک طرح نارم سیٹ ہو جائے گا, پتا ہوگا کہ پہلے جو چیز ملے گی وہ دائیں طرف والے کو ملے گی, تو وہ چھینا جھپٹی بھی نہیں ہوگی اور بدگمانی بھی نہیں ہوگی اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بھی دل میلا نہیں ہوگا. یہ ہمارے دین کا ایک طریقہ. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں طرف والے سے شروع کرو, دائیں طرف والے سے شروع کرو. اور پھر حضرت انس نے بھی کیا کہا, یہی سنت ہے, یہی سنت ہے. ٹھیک ہے, اور ان طریقوں کو اگر انسان اختیار کرتا ہے تو عام روزمرہ زندگی کی یہ سب کام عبادت شمار ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اپنی بیٹی کے ساتھ خاص شفقت کر رہے ہیں بخار کے عالم میں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بیماری میں خصوصی طور پر بچوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان کو زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے. عام حالات میں بھی یعنی کہ اگنور کر دینا چاہیے, لیکن بیماری میں اور اس میں یہ ہے کہ پراپر علاج کروانا اور دم کرنا, مناسب کھانے پینے کو دینا. مثلا دم کرنا جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جیسے حضرت حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے. عام حالات میں بھی اگر چوٹ وغیرہ لگ جاتی تو بہلاتے. جیسے حضرت اسامہ کو ایک دفعہ چوٹ لگی تھی تو آپ نے کیا کہا کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے, ہم اس کو زیور پہناتے اور ہم تمہیں تحفے دیتے. پھر اسی طرح بچہ اگر کسی بھی وجہ سے بیمار ہے یا تکلیف میں تو اسے رونے کے لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. کچھ لوگ کہتے رہے اسے رونے دو, روتے روتے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, اسے بہلانا چاہیے, اور خاص طور پر اگر بغیر کسی وجہ کے رو رہا ہے تو دم بھی کرنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا, یہ بچہ کیوں رو رہا ہے, تم نے اسے نظر بد کا دم کیوں نہیں کیا. یعنی بچے ہوتے ہیں نا, ان کی پیاری پیاری حرکتیں ہوتی ہیں اور ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے, تو بعض اوقات ان کو نظر کا اثر ہوتا ہے. اور یہ بات آپ نے ہمیں بتائی ہے اور آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلی ہے کہ نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جو بچوں کو متاثر کرتی ہے. تو اگر بچہ اس طرح رو رہا ہو تو اس پر پھر دم کرنا چاہیے. اور دم کیا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ. یہ ہر ماں کو یاد ہونا چاہیے. نہ یاد ہو تو کہیں لکھ کے لگا دیں, کئی دفعہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا. اور اگر ویسے کسی مریض کے پاس آپ گئے ہیں, اپنا بچہ بیمار ہے یا کوئی اور بیمار ہے, تو اس کے پاس پہنچ کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لا باس طہور انشاءاللہ کہہ کر پھر اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 دفعہ پڑھ دیا جائے. اور پھر یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اگر دوسرے کے گھر میں آپ گئے ہیں تو وہاں سے رخصت ہو جائیں. لیکن یہ مریض کا حق ہے کہ اس کو دعا دی جائے. جی جی, پانی کے اوپر اگر آپ دم کرنا چاہیں نا تو صرف اس کو دیکھ کے دم کر دیجئے. یعنی جیسے ہی گلاس رکھا ہوا نا تو اس کو دیکھتے رہیں اور ساتھ پڑھتے رہیں. اس کے اندر پھونک نہیں مارے, کیونکہ منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے, تو ویسے بھی کھانے کے اوپر پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے نا. یعنی کھانا کھاتے ہوئے اگر گرم ہے تو ایسے پھونکے مار مار کے اس کو ٹھنڈا نہ کیا جائے, کیونکہ اندر سے آنے. اب دیکھیں اتنے 100 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتایا, اس وقت کسی کو یہ تو نہیں بتایا کہ اندر سے ہمارے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی, گیس آ رہی ہے, وہ زہریلی ہے یا نقصان دہ ہے, لیکن آپ نے اس سے منع کیا. تو پانی کے اندر پھونک نہیں مارے. ہاں اگر دور سے گلاس پہ پھونک مار دے تو اور بات ہے. حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن حميرة حدثنا ابراهيم بن ابي عبلة ان عقبة بن وساج حدثه عن انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في اصحابه اشمط غير ابي بكر فغلفها بالحناء والكتم. اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے, دونوں کو اکٹھا ہی کروں گی. وقال دحیم
حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني أبو عبيد عن عقبة بن وساج حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن أصحابه أبو بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قنأ لونها. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے سلیمان بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی. ان کی کنیت ابو ایوب ہے, دمشق کے رہنے والے ہیں, الخولانی. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن حمیر نے کہا, ہم سے ابراہیم بن ابی ابلا نے, ان سے عقبہ بن وساج نے بیان کیا, انہوں نے انس سے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, انس خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال وہ کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, ولیس فی اصحابہ اور نہ تھا آپ کے ساتھیوں میں اشمط سفید بالوں والا, غیر ابی بکر سوائے ابو بکر کے. فغلفها تو انہوں نے رنگا ان بالوں کو بالحناء مہندی سے, والکتمی اور وسمہ سے. کتم جو ہے یہ بھی ایک بوٹی ہے جس سے رنگ نکلتا ہے اور اس سے بال ڈائے کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس کا درخت سخت پتھروں میں اگتا ہے اور اس کی شاخیں باریک دھاگوں کی طرح لٹکی بھی ہوتی ہیں. تو بہرحال حضرت ابو بکر اپنے بالوں کو پھر رنگتے تھے. وقال دحیم, دحیم کہتے ہیں حدثنا الولید, ہم سے ولید نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں ہم سے اوزائی نے, وہ کہتے ہیں مجھ سے ابو عبید نے, اور انہوں نے عقبہ بن وساج سے, وہ کہتے ہیں مجھ سے انس بن مالک نے کہا قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, فکان اسن اصحابہ تو سب سے زیادہ عمر والے, سن کہتے ہیں سالوں کو, سب سے زیادہ عمر والے آپ کے ساتھیوں میں سے ابو بکر تھے. یعنی مسلمانوں میں سے جو مہاجرین مسلمان تھے ان میں ابو بکر کی عمر سب سے زیادہ تھی. فغلفها بالحناء تو انہوں نے اپنے ان بالوں کو رنگا مہندی سے, حنا, والکتمی اور وسمہ سے, حتی قنع لونها یہاں تک کہ ان کا رنگ خوب سرخ ہو گیا. آپ دیکھیے کہ اگر خالی مہندی سے آپ رنگتے ہیں نا تو یلوش یا اورنجش سی ہوتی ہے, لیکن اگر اس میں یہ مکس کر لیا جائے کتم تو اس کا رنگ ڈارک ہو جاتا ہے, یعنی پھر وہ ایک طرح سے سیاہی مائل ہو گئے, ڈارک براؤن جیسے کہتے, پیور بلیک نہیں. اس میں اب آپ دیکھیے کہ بالوں کو رنگنے کا حکم, اس کے بارے میں بہت سوال ہوتے ہیں کہ بالوں کو ڈائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ڈائی کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ ابھی تو آپ کہیں گے کریں گے کیونکہ حضرت ابوبکر نے کیے تھے. پسندیدہ ہے یا نہیں پسندیدہ یہ بھی بتا دیجئے. سفید بال رکھنا زیادہ پسندیدہ ہے یا کلر کرنا؟ کلر کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے بخاری ہی کی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ بالوں کو خضاب نہیں لگاتے, تم ان کی مخالفت کرو, یعنی اپنے بالوں کو کلر کرو. ایک اور حدیث میں مسند احمد کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے میں بالوں کا رنگ تبدیل کرو, یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو, لیکن کالے رنگ سے, ڈارک بلیک کلر سے منع کیا گیا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, جابر کہتے ہیں فتح مکہ کے روز ابو بکر کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال ثغامہ بوٹی کی طرح سفید تھے, بالکل وائٹ, داڑھی بھی اور سر بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کسی چیز سے بدل دو, یعنی ان کا رنگ بدلو اور سیاہی سے بچو. اب آپ دیکھیے کہ ابو بکر بھی کافی عمر کے تھے تو ان کے والد کی عمر کتنی زیادہ ہوگی. بعض نسلوں میں بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں, بعض لوگوں کے, بعض کے دیر سے ہوتے ہیں. تو ابو بکر کے بھی سفید تھے, ان کے والد کے تو بالکل ہی سفید تھے. اب اس ایج میں جب بالکل بڑھاپے کو پہنچے ہوئے تھے تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ ان کے بالوں کا رنگ بدلو, یعنی بالکل سفید نہیں چھوڑو, کیونکہ اس سے انسان کے مزاج پہ بہت فرق پڑتا ہے, انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے. جب آپ کے بال بالکل سفید ہوتے تو آپ بلا وجہ بوڑھے نظر آنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی آپ کمزور سے دکھنے لگتے ہیں کہ ہاں اب تو بڑھاپا آ گیا. لیکن اگر آپ کے بال صحیح طور پر ڈائی کیے ہوئے ہوں, اچھا سا رنگ لگا ہوا ہو, تو اس سے آپ کی پوری شخصیت پر ایک اثر پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر اس سے بچانے کو کہا کہ اپنے آپ کو کالے رنگ سے مت رنگو. ایک اور روایت میں سنن نبی داؤد کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں. جو کالے کبوتر ہوتے ہیں نا, کبھی آپ دیکھیں تو ان کا سامنے کا حصہ جو چمکتا کالا نظر آتا ہے. فرمایا یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے,
یعنی اتنا زیادہ اس بات سے منع کیا گیا. تو کبھی بھی آپ جب ڈائی کے لیے جائیں تو وہ دکھاتے نا آپ کو کہ کون سا آپ کو کلر کرنا ہے, تو اس میں ضرور دیکھیں کہ پیور بلیک نہ ہو, اس میں کچھ نہ کچھ شیڈ فرق ہو, یعنی ڈارک براؤن ہو سکتا ہے, کوئی اور کلر ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ اسٹریکس وغیرہ بنوانے میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن ان نیچرل رنگوں سے بچنا چاہیے. کچھ لوگ پنک اور بلو اور اس طرح کے پنکھ بننے لگتے ہیں, تو منع اس سے بھی نہیں کیا گیا, یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں کرو, یعنی کسی حدیث میں اسے منع نہیں کیا گیا, صرف سیاہ رنگ سے منع کیا گیا, نہ بلو سے منع کیا گیا, نہ پنک سے, نہ گرین سے. آپ طوطا بنے, آپ کچھ بنے, آپ بن سکتے ہیں, لیکن ڈارک بلیک سے بچیں. لیکن کچھ کلر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ لگاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہلکے رنگ کے, جب آپ پہ آتے ہیں تو پھر وہ بالکل بلیک نظر آتے, تو اس سے بچنا چاہیے. بہترین رنگ کیا ہے؟ ابو ذر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تحقیق سب سے بہتر چیز جس سے سفید بال رنگ کیے جاتے ہیں مہندی اور کتم ہے. یہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا, یہ دو چیزوں کو ملا لیا, یعنی دو رنگوں کو ملا کے ایک تیسرا رنگ بنا. ابو رمثا کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ آپ کے بال کانوں تک تھے, ان میں مہندی کے رنگ کی جھلک تھی, اور آپ دو سبز چادریں اڑے ہوئے تھے. مہندی کے رنگ کی جھلک یعنی آپ کے اگرچہ بال سفید نہیں ہوئے تھے, بلیک تھے, لیکن اس کے باوجود شاید آپ نے مہندی لگائی, کیونکہ جن علاقوں میں بہت گرمی ہوتی ہے وہاں لوگ گرمی سے بچنے کے لیے بازو کا سر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی مہندی لگاتے ہیں. ضروری نہیں کو ڈائی کرنے کے لیے لگائیں, ویسے بھی لگاتے ہیں. اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نیچرل کلر کے کوئی بال ہے اور اس پہ مہندی لگے تو بعد میں بہت اچھا شیڈ بھی آنے لگتا ہے. ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبتی رنگی ہوئی کھال سے بنے ہوئے جوتے استعمال کرتے تھے اور اپنی داڑھی کو ورس اور زعفران بھی لگاتے تھے. چنانچہ ابن عمر بھی یہی کیا کرتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ساری سادگی اور ہر چیز کے باوجود اپنے آپ کو ویل مینٹینڈ اور ایک اچھے حال حلیے میں رکھنا. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دین میں آتا ہے تو پھر اس سے کیا توقع ہوتی ہے کہ اس کے کپڑوں پہ استری بھی نہ ہو اور کوئی اچھے رنگ بھی نہ پہنے, بس ڈل کلر پہنے, اور بالکل کوئی میک اپ نہ ہو, بال بھی نہ رنگے ہوئے ہوں. تقویٰ کا تقاضا یہی ہے. ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی. یہ بھی نہیں کہ آپ اوور ایسا میک اپ کر لیں کہ جس میں آپ کی اپنی شخصیت ہی ختم ہو گئے, کچھ سے کچھ بن جائیں, ان نیچرل سا انسان لگے, یا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں, آرٹیفیشل ہو جائیں. کیونکہ جب آپ اپنے اوپر ایکسٹرا چیزیں لگا لیتے تو پھر آپ اپنے آپ میں نہیں رہتے, کچھ اور ہی فیلنگ آنے لگتی ہے, تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے.